وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله رب العالمين इकराम ज़ीशान इस हदीस की सूरत साफ़ात निशान आयात 83 का 111 तिलावत साल हासिल हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयात बय्यिनात में एक ऐसी हस्ती का जिक्र किया है कि जिसे हम अपनी हर नमाज में याद रखते हैं। इस पर हम नमाज में दुरूद भेजने सुबह शाम जब हम वज़ाइफ पढ़ते हैं
تو ان کا ذکر کرتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق ان کی ملت سے یہ وہ پروتیدہ ہستی کہ جن کے ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اے رسول بے شک ابراہیم بھی انہی کے متبعین میں سے یعنی جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر سورۃ الصافات میں کیا گیا اور کئی انبیاء کے قصے بیان کیے گئے. اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جو ان سے پہلے انبیاء گزر گئے ہیں انہی کی سیوا کرنے والے. اگر وہ وقت یاد کیجیے جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، یعنی وہ دل کہ جو اللہ تعالی کی اطاعت سے سرشار ہے، وہ دل کہ جس میں اللہ تعالی کی محبت بستی ہے، وہ دل کہ جو کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ تعالی کے، جس میں نہ کینہ ہے نہ حسد ہے نہ کوئی اور اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات، وہ کون سا دل ہے؟ وہ قلب سلیم. اللہ نے فرمایا وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. تو اللہ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ جب ہم تیرے پاس حاضر ہوں تو اللہ ہم یہ قلب سلیم لے کر آئے. یہ دل جو قلب سلیم ہے یہ اس شخص کا دل ہو سکتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری ہو. جب کبھی بھی اس سے کوئی اصلاح ہو گیا، کوئی لفظ ہو گئی، اس نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے توبہ کرتے ہوئے اور اپنی بخشش کرتے اللہ کے آگے جھک گیا. یہ وہ دل ہے کہ جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا کہ جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی. فرمایا جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تم ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر خود تراشیدہ معبودوں کے طرفدار ہو، اچھا یہ بتاؤ کہ رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ قوم کے لوگوں نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا. انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہا میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ نہیں چل. یہ ایک توعیہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے متعلق کیا، یعنی کہ وہ جسمانی طور پر بیمار نہیں تھے، وہ روحانی طور پر بیمار تھے. اس لیے کہ ان کے ارد گرد کا جو ماحول تھا وہ شرکیہ ماحول تھا. تو ایک ایمان والا جب کبھی بھی ایسے ماحول کے درمیان ہو کہ جو گناہ کا ماحول ہے، جو سرکشی کا ماحول ہے، جس میں معصیات موجود ہیں، جس میں بے حیائی موجود ہے، جس میں فحاشی موجود ہے، جہاں پر منکرات کے ڈیرے ہیں، جہاں پر شرک کی آلودگی ہے، جہاں گمراہیوں کے اندھیرے ہیں، تو ایسے میں ایک ایمان والا یقیناً اپنے آپ کو روحانی طور پر بیماری تصور کرے، اس لیے کہ اس کو یہ پسند نہیں ہے
کہ اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ اس کو متاثر کرتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ شاداں بنا نہیں رہ سکتا، بلکہ ایک تکلیف، ایک کھٹک، ایک چبن اس کے سینے میں رہتی ہے۔ وہ کبھی بھی ایسے ماحول سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اللہ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی گمراہیوں کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے زندگی کٹھن ہے۔ البتہ قوم کے لوگوں نے ان کی طرف پیٹھ موڑی اور چلے گئے۔ پھر ابراہیم ان کے معمولوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، اتنے چڑھاوے تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ چڑھاوے جو رکھے ہیں انہوں نے یہ تو تمہارے لیے رکھے نا، تم کھاؤ، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، آخر تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کا جواب دو۔ یہ ایک کیفیت ہے نا، یہ ایک کیفیت ہے، ایک دیوانہ وار کیفیت کہ جب اللہ کا معاون، اللہ پر کی توحید کی طرف دعوت دینے والا آخری نوعیت میں بالکل ان کو خاموش کرانے کے ڈر پر ہے، یہ کہہ کر ابراہیم ان کی طرف جھکے اور بڑی قوت سے انہیں مارنا شروع کر دیا اور مار مار کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آپ جانتے ہی ہیں وہ کلاڑا بڑے بت پہ رکھ دیا۔ البتہ جب قوم کے لوگوں کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ جلدی سے ابراہیم کے پاس آئے اور ان سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم نے ان سے کہا، کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراش تراش کر بناتے ہیں؟ یہ جو بت ہے یہ تو تم تک خود بنا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا فَاسْأَلُوهُ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، اچھا یہ بتائیے انہیں سے پوچھیے انہیں کس نے توڑا، یہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے؟ نے کہا کہ ابراہیم تم کیسی بات کر رہے ہو، تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ بات نہیں کرتے؟ نہیں، بے بسی کا عالم، ایک انسان وہ ہستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صاحب شعور بنایا۔ شعور وہ اللہ تعالیٰ کی تین کی صلاحیت سے بہرور ہے۔ یہ صلاحیت اس نے جانوروں میں نہیں دی ہے، حیوانوں میں اور انسانوں میں فرق یہی ہے کہ انسان صاحب شعور، یہ بہت بڑی قیمت ہے۔ البتہ جب وہ اپنے آپ کی طرف وہ دوبارہ لوٹے اور ابراہیم نے بھی ان سے کہا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کو بھول جاتے ہو حالانکہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے جن کو تم پوجا کرنے کے لیے بناتے ہو۔ جب وہ بالکل خاموش ہو گئے تو آپ جانتے ہیں کہ جب دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ نہ ہو تو پھر لایالی قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، پھر دھوم ہوتی ہے، پھر طاقت کا استعمال ہوتا ہے، پھر اختیارات کا استعمال ہوتا ہے،
پھر لوگ وہ قوتیں کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم غلطی کے اوپر ہیں تو اب اس غلطی کو کیسے چھپائیں. ہمارے جو منہ کا جو نقاب ہے وہ نوٹ کیا گیا ہے. اب تو ہمارے الہوں کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہے, ہماری ذات کو بدنام کیا گیا ہے. تو اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا کہ جو آج تواغی اور سرکش قوتیں کر رہی ہیں کہ جب دلیل کی زبان میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پھر زمین میں وہ فساد برپا کرتے ہیں, وہ خون کی ندیاں بہاتے ہیں, وہ قتل و غارت جوئی کرتے ہیں, وہ ہر استعمال کرتے ہیں کہ جس سے اپنے مد مقابل کو ڈھیر کر سکتے. تو اس سے یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی شخص کے سامنے آپ دلیل پیش کریں اور دلیل کا جواب دلیل سے نہ ہو تو پھر اس کو اپنی آواز بلند کرتی ہے, پھر وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, دشنام ترازی کرتا ہے, وہ اپنی نفرت اور اپنے گھمنڈ کے اندر پاگل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے مقابل کے خلاف جو بھی اس سے بل پڑتا ہے وہ کرتا ہے. اگر یہی کچھ ہوا وَقَالُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ, اور کے لوگ کہنے لگے اس کو سزا دینے کے لیے ایک عمارت بناؤ, پھر اس میں آگ جلاؤ, دہکتی ہوئی آگ میں نہ ڈالو. یعنی جو آواز ہے یہ حق کی آواز, یہ توحید کی آواز, یہ اللہ کے داعی کی آواز, اللہ کے منادی کی آواز, اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز, اس کو خاموش کر دو. ہم اسے نہیں سننا چاہتے. آج بھی ان آوازوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ظلم کے خلاف کھڑے ہو, جو نفرت کے خلاف کھڑے ہو, جو گھمنڈ کے خلاف کھڑے ہو, جو معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں, جو امانتداری کی بات کرتے ہیں, جو لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ سچائی اصل چیز ہے, ان کو خاموش کرانے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے. یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ, قوم کے لوگوں نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے تدبیر کی تو ہم نے انہی کو بس کر دیا. اور ایک جگہ الفاظ ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, کہ اے آگ ٹھنڈی کے ساتھ مجھے سلامتی ہو جائے. اس کے لیے ابراہیم جب انہوں نے آگ میں ڈالا اللہ رب العالمین مدد کو پہنچا, اس لیے کہ وَقَالَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم پر حق ہے, ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں. ایمان والوں سے تقاضا اس بات کا ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ. یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمین کی مدد کرتے ہیں, نہیں کہا. یہ کہا کہ مسلمین کے لیے جنتیں ہیں, باغات ہیں. یہ کہا کہ ہم مومنین کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالی نے زمین میں خلافت بڑھنے کا وعدہ کیا, مسلمین سے نہیں کیا. اللہ تعالی نے مومنین سے وعدہ کیا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھو ہمت نہ ہارو, بس بردگی کا شکار تھا, ہم نہ کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر وہ مومن ہو. اللہ نے بات ہماری طرف لوٹا. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ایمانی کیفیت کیا ہے. دنیا داری کے مقابلے میں
ہم کیا کرتے ہیں اقربا اور رشتہ داروں کے معاملے میں کبھی بھی اللہ کے احکامات ہوتے ہیں اور دوسری طرف اقربا ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں ایک طرف ہمارے وفادار ہیں اور دوسری طرف اجتماعی مفادات. اب ہم کیا کرتے ہیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں دوسری طرف ہمارا قومہ ہے ہمارا قبیلہ ہے ہمارے دوست ہیں ہمارے احباب ہیں. اب ہم کیا کریں یہ ہمیں زندگی کا امتحان. اور اگر ایمان واقعی کسی درجے کا ہے تو پھر ہم پرواہ نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے جیسے کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے قربانیاں یاد ہے نا ایمان والوں وہ قید خانے میں ہیں وہ لونی بیان کرتی ہے کہ اللہ کی قسم مکے میں اس وقت کوئی پھل نہیں تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ انگور کے پھوٹے نوچی کھا رہے تھے. یہ انگور کے پھوٹے کہاں سے آئے تھے یہ انہیں قید خانے میں کس نے دیے تھے یہ اللہ رب العالمین نے دیے تھے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. ہم کیا سوچتے ہیں ہم اپنی دنیاوی پلاننگ کر رہے ہوتے ہم اپنی دنیاوی پلاننگ کر رہے ہوتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ ہمارا گروہ ہم جو چیز الگ لے کے کھڑے کیوں چلے جائے اللہ کا دین پیچھے رہ جائے. آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کی انفرادی کوششوں کی بنیاد پر انہوں نے جو ذاتی طور پر ادارے بنائے تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ان کی مملکتیں دیکھ لیں ان کے دفاعی نظام دیکھ لیں ان کی قوت دیکھ لیں ان کی صلاحیتیں دیکھ لیں انفرادی لحاظ سے بھی دیکھ لیں اجتماعی لحاظ سے بھی دیکھ لیں کسی سے کم نہیں. لیکن جو چیز یہودیوں کے لیے اللہ نے کہا تھا غلبت علیہم الذلہ والمسکنہ کہ ان پر رسوائی اور ذلت مسلط کر دی گئی ہے اور بالکل ایمان والوں کی صورتحال وہی ہے. مر رہے ہیں لفظوں سے چور رہے ہیں جو لفظیں ہیں وہ کیا ہیں موطنی موطنی میرا وطن میرا وطن. ہر ایک کو اس کی زبان اس کی نسل اس کی ریاست اس کے وطن اس کے خاندان اس کے قبیلے میں لگا دیا گیا اٹھا دیا. نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کا کام آسان ہو دشمنوں کا کام آسان جب ان پر آتی ہے تو وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. کفر جو ہے وہ اس وقت ملت واحدہ ہے اور جو امت واحدہ تھی اللہ کی اس کا شرارہ کر گیا. اس لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. قربانی کا نام تو لیتے ہیں ممبر پر بیٹھ لیکن ممبر سے اترنے کی بات کیا ہے بھائی اہم یہ ہے کہ جب آپ ممبر پر بیٹھے ہو تب بھی قربانی کی بات کر رہے ہو اور جب ممبر سے اٹھ کے زمین پر بیٹھے ہو تب بھی آپ کا کردار آپ کا عمل یہ بتا رہا ہو کہ یہ قربانی دینے والا ہے.
پوری زندگی یہ بتا رہی ہو کہ یہ قربانی دینے والا ہے، لیکن اگر آپ صرف ممبر کے شعر ہیں تو یہ تو ہر جگہ موجود ہے، جس میں نظر آئیں گے آپ ان کی تقریریں، ان کے بیانات، ان کے لکھے ہوئے مضامین، ان کی لکھی ہوئی کتابیں آپ پڑھیں اور آپ شدت رہ جائیں، واہ واہ کیا بات، اور عمل دیکھیں، عمل زیرو، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کتابیں، یہ بیانات، یہ مضامین، اگر اس کے پیچھے عمل نہ ہو، یہ تقریر، یہ درد، اگر اس کے پیچھے عمل نہ ہو تو کیا اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی؟ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی؟ کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے۔ ایک بات سمجھ لیجیے، جماعت المسلمین الجماع ہے، رحمت ہے عمل کے ساتھ، عمل کے بغیر بیکار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، آپ بہترین معرکے میں میدان کارزار میں موجود ہیں، ایک قربانی دینے والا بظاہر قربانی دیتے ہوئے ہر کافر ہر مشرک کی گردنیں مار رہا ہے، صحابہ کہہ اٹھے ہیں صحیح بخاری میں، آج کا آیت تو یہ شخص لے۔ آپ نے فرمایا بے شمار درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہ من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، صحابہ میں بڑا شوق گزرا ہے، فرمایا اگر یہ جہنمی ہے تو پھر جنتی کون؟ قربانی کی بات ہوئی نا، فلسفہ قربانی کیا ہے، یہی بات ہے۔ اگر یہ شخص جہنمی ہے تو پھر جنتی کون ہے؟ اس شخص نے کہا میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، وہ جب اپنے گھوڑے کو دوڑا تھا وہ بھی دوڑا تھا، جہاں رکتا ہوتا وہ بھی ہے۔ آخر کار جب وہ شخص زخموں سے چور ہو گیا، اس نے صبر نہیں، اس نے اپنی تلقش سے تیر نکالا، اپنے حلقوں پہ رکھا اور تیر کا جو سرا تھا وہ زمین پہ رکھا اور اس کو زور دے دیا اور خودکشی کر دی۔ وہ صحابی یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ واپس آئے اور یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا معاملہ پیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے یہ کام کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو انہ لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ، جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر مسلم شخص، مسلم شخص یعنی جس کا آخری حالت اسلام پر ہو وہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو ایمان والوں تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ کے بندوں، ایک معرکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اس نے ایک چادر چرا لی، وہ چادر وہ آگ کی چادر ہے اور اس کو لپیٹے ہوئے ہے آپ، کیا ہے؟ ایک خیانت۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ مسلم کا لیبل بدلا کر ہم خیانتیں کرتے رہیں، بددیانتیاں کرتے رہیں، وعدہ خلافی کرتے رہیں اور ایک بے عیب جانور خوبصورت سا لا کر
قربان کر دیں اور خود قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں، کام کریں اور لوگوں کے ساتھ اشنام ترازی کریں، ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہر حربے استعمال کریں اور بس ایک جانور لے آئے کہ جو صحیح سالم اور قربان کرتا ہے. یہ قربانی، یہ مقصد ہے قربانی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے اسی کی طرف لوٹ کر جائیں. یہ اللہ کے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے. لا شریک لہ، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے پیدا ہو جاؤں. یعنی جن لوگوں نے سرنڈر کر دیا ہے، سر اسلام کم کر دیا ہے، میں ان میں سب سے پہلا ہو جاؤں. آپ ذرا سوچیے تو صحیح. یہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ موت اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جو آدمی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے گزارنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کی قربانی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. الغرض جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی تو انہوں نے کہا، ابراہیم نے کہا میرے رب، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے. چل دیے ابراہیم علیہ السلام اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب کے فضلی من الصالحین. یہ کہہ کر انہوں نے دعا مانگی ہے میرے رب مجھے صالح لڑکا عطا فرما. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بازو مضبوط ہو. اللہ رب العالمین نے کیا خوب بیٹے دی کہ ایک کو ایک مقدس سرزمین کا متولی بنایا اور دوسرے کو دوسری مقدس سرزمین کا متولی بنایا. یعقوب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. الغرض وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی. پھر جب وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو انہوں نے اس لڑکے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا ہے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، آپ اس کی تعمیل کیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نیک اولاد اور اس کے بعد اس نیک اولاد کے یہ الفاظ جب تک کلام کی شان ہے یہ پڑھے جاتے رہیں گے، جب تک قرآن ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں گے. اور یہ تلاوت جب جو پڑھے گا وہ پڑھے کے اس بات کی گواہی دے گا. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر جب دونوں نے حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا اور ذبح کرنے لگے. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو ہر آزمائش میں کامیاب کرتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی
جس میں ابراہیم پورے اترے اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو اس بیٹے کے ذریعے میں دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا سلام علی ابراہیم وہ یہ کہ جہاں کہیں ابراہیم کا ذکر ہو تو ان پر سلام بھیجا جائے كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ نیکی کرنے والوں کا یہی بنتا ہے إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وہ بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے کون سے بندوں میں مومن بندوں میں آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ قربانی کہ جس کو اللہ نے فرمایا بعد والوں کے لیے نہیں چھوڑا کیا یہ ابراہیم کی پہلی قربانی پوری زندگی قربانی کی تمثیل پوری زندگی قربانی جہاں گئے دیکھیں آپ شروع میں جب قوم کے لوگوں سے مکالمہ ہو رہا ہے اور توحید کے اوپر بات ہو رہی ہے تو میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس شخص سے قول کے لحاظ سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کو اپنی طرف بلانے والا ممن دعا الى اللہ اور وہ صرف اللہ کی طرف بلانے والا نہ ہو وعمل صالحا وہ خود بھی نیک عمل کرتے یعنی ایک طرف تو اللہ کے دین کا داعی ہے اور دوسری طرف اس کا عمل اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہ صرف بلانے والا نہیں ہے بلکہ خود عمل کرنے والا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں تنہا نہیں ہوں اور اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جو اللہ کا مسلم ہے جو اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر کام کرے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کے داعی اور اس کے بعد جب اللہ نے بیٹا دیا تو صحیح بخاری میں ہے کہ حاجرہ کے ساتھ نکلے اور وادی غیر ذی زرع کے اندر ان کو چھوڑا دونوں کو ایک مشکیزہ پانی اور ایک کھجور کی تھیلی وہ دے کر اور ابراہیم چل دیے پیچھے مڑ کے نہیں دے گئے کیا ہے قربانی ہے جو لوگ صاحب اولاد ہیں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیں ایک وقت کا کھانا اگر بچہ نہ کھائے تو ماں پر کیا گزرتی باپ پر کیا گزرتی ہے پوری جلد کرتا ہے پورا کوشش کرتا ہے کس طرح سے کھائے ایسے ہو جائے جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ اس درد کو سمجھتے اور ذرا سوچے تو صحیح کہ جو شخص اپنی اولاد کو کس لیے چھوڑ رہا ہے اپنا کوئی مفاد ہے اپنی کوئی غرض ہے اولاد سے کوئی دنیاوی مال و مفاد کا غرض ہے کہ جب بڑا ہوگا تو میں میرے لیے کمائے گا یہی ہوتا ہے نا ہمیں بھائی اس کو کاروبار میں لگا دو تاکہ ہمارا بازو بڑھے یہی مقصد ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی کی تمثیل انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی ضروریت کو چھوڑ دیا ہے بے آب و بیا بازی کے اندر غرض غایت یہ ہے ربنا لیقیموا ایسا یہ نماز قائم کرے اس لیے چھوڑا ہے ادھر ہم بڑے عالیشان گھروں میں اپنے گدوں پر پرامن پرسکون نیند سو رہے ہوتے ہیں حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اگر تیار نہیں ہیں اور محض قربانی لینے کے لیے تیار ہیں وہ بھی جانور ہی تو ایسے جانور ذبح کرتے رہیں
پوری زمین لال ہو جائے جانور کے خون سے، کیا یہ جانوروں کا خون آپ کو اللہ میں یہاں سرفراز کر دے؟ اللہ کے لیے کامیاب ہو جائے؟ پوری زمین سے کر دیں خون سے، نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی حوض کوثر، اور کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو بھی، یعنی آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، اب اس معین نے جس نے یہ احسان کر کے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، اس کا شکر بجا لانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ فصلی لربک، نماز نہ پڑھ سکیں تو جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکیں گے وقت کے اوپر، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان سے کسی دوسرے کام کی کوئی توقع نہیں۔ جو لوگ اللہ کی مساجد ہوتے ہوئے اللہ کے آگے جھکنے والے اور ان کو آباد کرنے والے نہیں بنیں گے، وہ یہ چاہیں کہ ہم دنیا کے اندر کوئی نئی کامیاں خراب کرنے والے بن جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ پہلا کام یہ ہے کہ وہ نماز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جو وہاں چھوڑا تھا، اور وہ جب پیٹ موڑ کے جا رہے تھے تو ہاجرہ نے سوال کیا، اے ابراہیم اس بے اباؤ گیا وادی میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ ذرا سوچیے تو صحیح کہ یہ وہ وادی ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جو بادشاہ نے ان کو دیا ہے، لیکن وہ مومنہ، مومن کا توقع کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے تو خود ہی سے کہا، ابراہیم اچھا یہ تو بتا دو کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا فَإِذًا لَن يُضَيِّعَ اللَّهُ أَبَدًا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ سوچیں، اللہ نے چھوڑ دیا ان کو۔ آج میں اور آپ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو اللہ نہیں چھوڑتے، کیسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ چھوڑ دے گا اپنے بندوں کو، یہ کیسے ممکن؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ در حقیقت ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہم اللہ کے دین کے لیے نکل رہے ہیں۔ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پر بھروسہ ہے، نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ کیسے اللہ ضائع کرے؟ فرمایا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ آپ ذرا سوچیے تو صحیح کہ جب وہ مشکلہ بھی پانی کا ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اب وہ اللہ کی منڈی صفا سے مروا اور مروا سے صفا کے درمیان دوڑ رہی ہے، وہ وادی کے نشیب میں اس طرح چل رہی ہے جیسے کوئی پریشان حال کرتا ہے۔ بچے کی جانی بات نہیں ہے، بچے کا ہاتھ دیکھا نہیں جاتا۔ آخر جب آٹھواں چکر انہوں نے پورا کیا، یہ آج کا صفا و مروا نہیں ہے کہ جو آپ ہمارے کے اوپر چل رہے ہیں، اس زمانے کا کی پہاڑیاں ہیں۔ آپ ذرا سوچیے تو صحیح اس منظر کو۔ اس کے بعد آخری چکر کے اندر آواز آئی تو انہوں نے اپنے آپ سے خود کہا خاموش ہے۔ وہ سمجھی شاید مجھے ایسے ہی اپنے کان بجتے ہوئے محسوس ہوتے۔ البتہ اللہ نے مددگار بھیجا، اللہ کا فرشتہ حاضر اور اس نے اپنی ایڑی کے ذریعے سے جب ایڑی ماری پانی ابل گیا۔
اسماعیل اس کو مڈیر لگانے لگے کہنے لگی زم زم رک جا رک جا. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اللہ اسماعیل پر رحم کرے, اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو یہ بہتر وہ چشمہ ہوگا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی عظیم قربانی تو جو ابراہیم علیہ السلام نے, اس کے بعد دوسری مرتبہ آئے, اور دوسری مرتبہ جب آئے تو آپ دیکھیں کہ اس خواب کی تکمیل کے لیے آئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا تھا, اور پھر تیسری مرتبہ بھی آئے ہیں. صحیح بخاری تیسری مرتبہ اس وقت آئے کہ جب اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ مجھے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے, اور یہ جو قلعہ ہے یہاں پر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کروں, اے اسماعیل پہ تم میری مدد کرو گے اس معاملے میں؟ ان کا بیان میں حاضر ہوں. اگر دونوں باپ بیٹے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے, اسماعیل اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے اور ابراہیم اس کو نصب کر رہے تھے, اور پھر جب دیوار اوپر ہوئی انہوں نے ایک پتھر رکھا اور اس کے بعد مزید اینٹیں لگانے لگے اور یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے, اے اللہ تو سننے والا اور جاننے والا. تو اللہ کے بندوں کبھی بھی اپنے عمل پر بھروسہ نہ کریں, ہمیشہ اپنے آپ کو یہ باور کراتے رہیں کہ یہ عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, کسی مقصد کوئی اور مقصد نہیں, کوئی اور مقام نہیں, کوئی اور لالچ نہیں, کوئی اور غرض نہیں, اور یہ دعا کرتے رہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تو قبول فرما لے, اللہ کو سننے والا اور جاننے والا. الغرض قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ قربانی اس وقت قابل قبول ہوگی کہ جب زندگی آپ کی اس کی تمثیل, جب اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا ہوئی, جب شب و روز اللہ کے احکامات کے مطابق گزر رہے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزر رہی ہے, اس میں نمازوں کی پابندی موجود ہے, اور تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ آخری جب سانس ہوگا اس میں بھی اللہ کی توحید اس بندے کے زبان پر ہوگی, کوئی کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن اگر کوئی زندگی ایسی نہیں ہے تو کیا آخری معاملے پر یہ توفیق ملے گی؟ کوئی شخص اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, ذرا سوچیں صحیح بات. حضرت اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں, جو لوگ مصیبتوں میں ہیں, جو لوگ زخموں سے نڈھال ہیں, جو لوگ پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. جو لوگ صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. اللہ رب العالمین تمام مسلمین مسلمان اور مومنین مومنات کی بخشش فرمائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر کی نصیب فرمائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے آگے سجدہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ